السلام علیکم بھائی. میں محمد راشد بات کر رہا ہوں رامپور سے. مجھے ایک بات یہ معلوم کرنا تھی آپ سے کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں ان میں بیسک کیا فرق ہوتا ہے قرآن کے حوالے سے. ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے رسول جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہوتے. تو اس بارے میں کیا پیشن گوئی ہے اور کیا اس کا قرآن کے حوالے سے اس کا جواب ہے. اور ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں ان پر کتاب نازل ہوتی ہے. تو یہ سب معلوم کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راشد بھائی السلام علیکم. آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا چھوٹا سا سوال ہے، اور سارا اس کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ آپ نے جو بھی الفاظ بھیجے ہیں ان پر غور نہیں کیا. آپ نے کہا نبی اور رسول میں فرق. نبی اور رسول میں فرق کیونکہ ہم نے اصطلاحات جو ہیں ان کا وہی ترجمہ کر دیا ہے. نبی کا معنی نبی کر دیا، رسول کا معنی رسول کر دیا. تو آپ کیسے سمجھیں گے کہ رسول کیا ہوتا ہے اور نبی کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ دن رات ان الفاظ کو اپنے زبان میں اپنی لینگویج میں بولتے رہتے ہیں. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں تو وہ کس کا نمائندہ ہوتا ہے، کس کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے، اور جو پیغام دے رہا ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے. اور نبی دیکھیں نا، رسول کا معنی تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ رسول بھیجے ہوئے کو کہتے ہیں، کہ جو بھی نمائندہ آپ کسی کی طرف بھیجتے ہیں تو وہ آپ کا میسج کنوے کرتا ہے آگے. اور پوری دنیا کی حکومتیں 250 ممالک ہیں یار، اور 250 ممالک جو ہیں ایک دوسرے کی طرف پیغام رسانی کرتے رہتے ہیں. اور ان کے بلند عہدے داران، اگر اس کا عربی میں ترجمہ کیا جائے تو نبی، نباوا کا معنی ہی بلند ہونا، اونچا ہونا. تو بلند جو عہدے دار ہوتے ہیں وہ چند ہوتے ہیں ملک کے، اور وہ چند لوگ جو ہوتے ہیں آج ابھی اپنا کام بڑے خوش اسلوبی سے لوگوں کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی جو گفتگو ہے، جو اپنے معاملات ہیں وہ ان کی طرف بھیجتے بھی ہیں اور ان کی گفتگو سنتے بھی ہیں. تو یہ ایک غیر معمولی سی چیز ہے کہ آپ اردو کے اندر اس کے تراجم دیکھ لیں کہ اردو میں ہم جو دن رات الفاظ بولتے ہیں وہاں پر آپ کو کیا سمجھ آتی ہے اور کیسے سمجھ آتی ہے اور فوراً سمجھ آتی ہے. اس میں آپ کو کوئی دیر نہیں لگتی سمجھنے میں یا سمجھانے میں. تو یہ معاملات ہمارے اسی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو، جو آئین کی کتاب ہے، اس کے وہی الفاظ اٹھا کر نیچے اس کا ترجمہ وہی لکھ دیا. اگر جن کہیں آیا تو جن اٹھا کر جن نے لکھ دیا نیچے، اگر رجال آیا تو رجال ہی لکھ دیا نیچے، اگر نبی آیا تو نبی لکھ دیا. تو جب تک آپ اس کے معنوں کے اوپر غور نہیں کریں گے تو آپ کو یہ کبھی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے. تو یقیناً میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ معاملات جو ہیں یہ الفاظ اور معنی کا سارا مطلب سلسلہ جو ہے قرآن کا، یہ الفاظ اور معنی ہیں. ایک واقعات کے حوالے سے یا ایھا الناس کو تو خطاب ہے. اگر الناس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ تو اتنی مشکل ہے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے، اور آپ کو جو چیز خود نہیں سمجھ آ رہی وہ آگے آپ کیسے سمجھائیں گے. تو دو حوالوں سے ہی ترجمے ہوئے ہیں. ایک تو تاریخ کے حوالے سے کہ قصے کہانیاں لوگوں کی پرانے مطلب کہ اناد اور دشمنی ہیں، اس دشمنیوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو مارا تھا، اس لیے آج ہم مطلب کہ اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن ہوئے ہیں کہ وہ عقیدہ رکھنے والے کہ وہ کون ہے اور دوسرا عقیدہ رکھنے والے وہ کون ہے. تو آپس کے اندر دشمنی آج 1600-1800 سال کے بعد ہماری چل رہی ہے کہ وہ جو لوگ آپس کے اندر دست و گریباں ہوئے تھے، ایک دوسرے کو قتل و غارت کی تھی، آج ہم اس کو قتل و غارت کو پیش کر کے اور ایک دوسرے کے مخالف ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں اسی بنیاد پر. تو الفاظ کے معنی دیکھیں، یہ ہمارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، اور رہنمائی ہمیشہ آئین کے حوالے سے ہوتی ہے کہ کس آئین کی کہاں پر خلاف ورزی ہو رہی ہے اور کہاں پر اس کی ہم پاسداری کر رہے ہیں. تو یہ
سمجھنے والی بات ہے، تو یقیناً کچھ پلے پڑا ہوگا آپ کے، اگر نہ ہو تو مزید سوال کر سکتے ہیں آپ۔ والسلام، بہت شکریہ۔